کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ روزانہ گھونٹ گھونٹ کر کر ایک زہر پی رہے ہیں جسے آپ نے خود تیار کیا ہے، نہ کہ کسی دشمن نے؟ آپ روزانہ اس امید پر جیتے ہیں کہ سب کچھ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے ہی کیے گئے ناکام فیصلوں کی آگ میں خود کو روزانہ تھوڑا تھوڑا جلا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا حساب کوئی باہر والا نہیں بلکہ آپ کا اپنا ضمیر آپ سے مانگتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان علی شاہ، ویلکم بیک۔ اس پلیٹ فارم پر ہم ان خاموش جذبات کو الفاظ دیتے ہیں جنہیں آپ اپنے آپ سے بھی چھپاتے ہیں، اور زندگی کی حقیقتوں کو مزید گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے خطرناک زہر وہ نہیں ہوتا جو کسی دشمن نے تیار کیا ہو، بلکہ وہ ایسا زہر ہوتا ہے جسے ہم نے خود تیار کیا ہو اور روزانہ اسے پی رہے ہوں، لیکن ہماری امید یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا مر جائے گا۔ اور اس زہر کا نام ہے افسوس، یعنی کہ ریگریٹ۔ دنیا میں صرف دو طرح کے درد ہوتے ہیں، ایک درد جو ہمیں ناکامی پر ملتا ہے، اور دوسرا درد ہمیں تب ملتا ہے جب ہم نے کسی کام کے لیے کوشش ہی نہ کی ہو۔ سائیکالوجی نے 100 سال کی تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ ناکامی کا درد صرف 2 ہفتے تک رہتا ہے اور انسان بھول جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کرنے کا درد، کچھ نہ کرنے کا افسوس 20 سال بعد بھی ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک سائنسی تحقیق ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ایک فیکٹ موجود ہے جسے کہا جاتا ہے لاس ایورژن ایفیکٹ، یعنی اس کے مطابق کچھ نہ کرنے کا درد، کچھ نہ کرنے کا افسوس، ہمارا دماغ کچھ نیا ملنے کی خوشی کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ محسوس کرتا ہے اور اسے زیادہ دیر تک یاد رکھتا ہے، اور انسان کو بار بار یہ جتلاتا رہتا ہے کہ آپ نے اس وقت یہ کام نہیں کیا۔ اسی لیے آپ کو وہ 10,000 روپیہ کمایا ہوا تو نہیں یاد ہوگا، لیکن آپ کو وہ 5,000 روپیہ جو آپ نے اپنی غلطی کی وجہ سے ضائع کر دیا تھا وہ یاد ہوگا۔ آپ کو جیتی ہوئی بازیاں تو نہیں یاد ہوں گی، لیکن وہ ایک بازی جس میں آپ نہیں کھیل سکے وہ آپ کو یاد ہوگی۔ الفریڈ نوبل کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جس کے نام پر دنیا کا سب سے بڑا پرائز ہے، نوبل پرائز۔ آپ کو پتہ ہے یہ وجود میں کیسے آیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی افسوس ہی ہے۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ 1888 میں الفریڈ نوبل جب صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے ٹیبل پر ایک نیوز پیپر ہوتا ہے جس کی ہیڈنگ ہوتی ہے کہ الفریڈ نوبل از ڈیڈ، دی مرچنٹ آف ڈیتھ از ڈیڈ، یعنی کہ موت کا سوداگر مر چکا ہے۔ وہ سوداگر جس نے ڈائنامائٹ بنا کر انسان کو مارنے کا آسان طریقہ ایجاد کیا ہے۔ بات کچھ اس طرح ہوئی کہ اس کا بھائی فوت ہوا، لیکن نیوز پیپر والوں نے غلطی سے اس کے بھائی کی جگہ اس کی خبر چھاپ دی، لیکن یہ خبر اس نے پڑھنی تھی کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ یہ سوچتا رہ گیا کہ دنیا والے مجھے صرف اس وجہ سے یاد رکھیں گے کہ میں نے انسان کو مارنے کا آسان طریقہ بتایا ہے، یعنی کہ مرچنٹ آف ڈیتھ۔ تو اسی دن اس نے اپنی وصیت چینج کر دی۔ اس نے اپنا سارا سرمایہ، اپنا سب کچھ، اپنا 100% اس طرف لگا کہ جس نے دنیا میں بھلائی کا کام کیا، کوئی اچھی ایجاد کر دی، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے جس نے دن رات ایک کر دی، اسے ایک انعام دیا جائے گا جسے نوبل پرائز کہا جائے گا۔ تو پھر آج دیکھیں، دنیا اسے ڈائنامائٹ بنانے والے کے نام سے نہیں بلکہ نوبل انعام ایجاد کرنے والے کے نام سے زیادہ جانتی ہے۔ اس میں آپ فرق دیکھیں کہ ایک عام انسان اپنی ناکامی کو لے کر قبر میں چلا جاتا، لیکن ایک ذہین شخص نے اپنی اس ناکامی کو قبول کیا اور اسے بدل دیا۔ جیف بیزوس اسے ایک ٹول کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں ریگریٹ منیمائزیشن فریم ورک، یعنی کہ وہ جب کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا کہ جب میں 80 کا ہو جاؤں گا تو کیا مجھے اس فیصلے پر افسوس ہوگا یا نہیں؟ اگر جواب ہاں میں آتا ہے تو وہ پھر وہ کر گزرتے ہیں، چاہے کہ اس کا نتیجہ جو بھی نکلے۔ تو اس افسوس کو دور کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، نہ وہ کسی سے معافی مانگنا اور نہ ہی اس پر رونا، بلکہ وہ ہے کلوزر، اور کلوزر 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے،
سب سے پہلا ایکسیپٹ یعنی کہ قبول کرو، جو آپ سے ہو گیا ہے اسے قبول کریں، اپنی غلطی کو مانیں اور اسے وہیں پر ختم کر دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ گریک فلاسفر یہ کہا کرتے تھے کہ جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس پر پچھتانا صرف اپنی انرجی کو آگ لگانے کے برابر ہے، کیونکہ آپ ماضی میں جا کر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو جو سیکنڈ نمبر پر ہے وہ ہے ایکٹ، یعنی کہ کر گزرنا۔ جو آپ نے پلان کیا ہے اسے ابھی کریں۔ اگر آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو ابھی سے اس کے لیے تیاری شروع کریں۔ اگر آپ نے کسی سے معافی مانگنی ہے تو ابھی اس کو میسج کریں، یا پھر اگر آپ نے کسی کو بتانا ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے اہم ہے تو ابھی جائیں اس کے پاس۔ یاد رکھیں زندگی آپ کو ہمیشہ صرف ایک بار موقع دیتی ہے اور دوسری بار آپ کو سبق سکھاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی ایک روزانہ کی مشق نہیں ہے، جو وقت گزر گیا وہ گزرا ہوا کل ہے، یعنی کہ مردہ وقت ہے۔ آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں صرف کاش ہی بچا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ کے پاس یہ صرف کاش ہی ہوگا یا کچھ کہانی بھی ہوگی جو آپ نے لکھی ہوگی؟ تو یاد رکھیں زہر کا پیالہ اگر آپ خود پئیں گے تو آپ خود ہی مریں گے، کوئی دوسرا نہیں مرے گا۔ اور اس افسوس سے باہر نکلیں اور پہلے اسے ایکسیپٹ کریں اور پھر ایکٹ کریں۔ ایک ہی زندگی آپ کو ملی ہے اور اس میں آپ نے اپنی کہانی خود لکھنی ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔